بارگاہ وزیا اکیڈمی بتاریخ 24 محرم 1390 ہجری اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے عنوان پر چوتھی تقریر حضرت علامہ رشید ترابی صاحب خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يكره المنع والجنود ولا يقديه الإعطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بالثواب النعم وأواد المزيد والقسم ما اختلط عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد رسل الناس الجديد سر الله في كل موجود نقطة میں اس وقت تشریف لانے والے حضرات سے معذرت کا خواہاں ہوں کہ بغیر ان کے علم و اطلاع کے 10 منٹ پہلے مجلس کو شروع کر دیا گیا۔ آج کی تاریخ کا آپ کو علم ہے، مصروفیتوں کا علم ہے، اور خود میری بھی ایک مصروفیت ہے، اس لیے میں نے یہ مناسب جانا کہ آج کی حد تک تقریر کی وسعتوں کو ذرا سا اختصار دیا جائے، اور کیونکہ ایک مسلسل بحث جاری ہے، اس لیے یہ بھی نہیں چاہتا کہ سلسلہ بحث کسی مقام سے منقطع ہو۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر افترا کرے، جو اللہ پر بہتان باندھے، جو اللہ پر جھوٹ دے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام، ذرا حالے کے اس کو بلایا گیا تسلیم کی طرف کہ مانو، تسلیم کرو، سر جھکا دو، لیکن وہ بہت سی باتوں کو جو اس کے اپنے خواہش نفس کی ساختہ و پرداختہ ہے، بیان کر کے ان باتوں کو ہماری طرف منسوخ کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، اور اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی طرف سے سوچے ہوئے یا اپنی ذات سے مشخص کیے ہوئے طریقے کو بجائے اس کے کہ اپنے نام سے پیش کریں، ہماری طرف منسوخ کرتے ہیں کہ اللہ کی بھی مرضی یہ ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، خدا نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو درجہ اتمام پر پہنچا دے گا، اگرچہ کافر کراہت کرے، ولو کرہ الکافر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس نے اپنے رسول کو بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ ادیان عالم پر وہ غلبہ پائے اگرچہ مشرک کراہت کرے۔ ہمارا عنوان آپ کو معلوم ہے، اور آج آپ کی سماعت کے لیے میری یہ چوتھی تقریر نظر ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ۔ اس سلسلے گفتگو میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقیناً اس بحث کو سمجھ گئے ہوں گے، اس بحث کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام اور مسلمان یہ دو اصطلاحیں ایک نہیں ہیں۔ اسلام مسلمان نہیں، مسلمان اسلام نہیں۔ اسلام کچھ اور ہے، مسلمان کچھ اور۔ یہ میں نے اپنی تقریروں میں واضح کیا ہے، اور اگر میں واضح نہ کر سکا ہوں آپ اپنے تجربے سے واضح کر لیجئے۔ کیا ہر مسلمان کے فعل کو آپ اسلام سمجھتے ہیں؟ تو یہ گفتگو کئی تھی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں مسلمان کا فعل اسلام، تو پھر وہ ایک ہی مسلمان ہوگا، وہ ایک ہی مسلمان ہوگا جو یہ کہہ رہا تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ میری بندگی، میری قربانی، میری حیات، میری موت سب رب العالمین کے لیے ہے، جو لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بذلک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں پہلا مسلم ہوں۔ کوئی توجہ اسی جملے پر، انا اول المسلمین، میں پہلا مسلم ہوں، مسلمانوں میں سے میں پہلا ہوں۔ کہ جن مسلمانوں میں یہ پہلے ہوں گے اس کی کچھ سطح ہوگی، اس کا کچھ لیول ہوگا، اس کا کوئی سلسلہ ہوگا کہ میں پہلا مسلم ہوں۔ تو پھر دوسرا کیسا ہوگا، تیسرا کیسا ہوگا؟ بہت غور سے سنیے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلم کو اور مجرم کو برابر کر دیں گے؟ کیا مسلم اور مجرم برابر ہے؟ کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ جرم کرنے والا وہ کوئی جرم ہی کرے، جو مجرم ہے وہ مسلم نہیں ہے، تو مجرموں کی تاریخ لکھ کر کوئی کہے کہ یہ مسلمانوں کی تاریخ،
فَهَلْ نَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کی برابر قرار دیں، ان کی جگہ پر بٹھا دیں؟ نہیں، مسلم اور ہے، مجرم اور ہے، مسلم اور ہے، مجرم اور ہے۔ اب جو ان کی تاریخ پر لکھ رہا ہے تو وہ اور بات، اس لیے کہ یہ تاریخ موجود ہے، ہسٹری آف کرائم، دنیا میں یہ کتاب بھی ہے، تاریخ جرم، مگر تاریخ جرم کو تاریخ اسلام سمجھنا کتنی بڑی غلطی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے جب مسلم مجرم نہیں تو کس درجے کا اسلام ہوگا خاتم النبیین کا؟ کس درجے کا اسلام ہوگا خاتم النبیین کا کہ انا اول المسلمین، میں پہلا مسلم۔ اور پھر اسلام کی عمومیت یہ کہ لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، کہ یہی ہے یہ زمین اسی کو تسلیم کرتی ہے، ہر شے زمین و آسمان میں، اور سب کو اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ تسلیم کی منزل پر ہے۔ فرق اتنا ہی ہے کہ کہیں اسلام فطری ہے، کہیں اسلام اختیاری ہے۔ جہاں فطری ہے، جہاں مقدر ہے، یہ پوری کائنات ہے، ایک ایک ذرے سے لے کے آفتاب تک تسلیم ہی تسلیم۔ تو اسلام مقدر ہے یا اسلام فطری ہے، مگر جہاں اسلام اختیاری ہے وہ صاحب فکر و شعور و عقل انسان کے لیے ہے۔ اور اس منزل تک آؤ کہ مسلمانوں میں اول میں ہوں، تو اللہ کے رسول جس سلسلے میں اول آپ ہیں، جس سلسلے میں اول آپ ہیں، وہ ہماری مجال ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اسی سلسلے میں بتلائیں کہ آپ 11 ہجری میں جو پہلے مسلمان سے دنیا سے گئے، اب 1390 ہجری میں ہم مسلمان بیٹھے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس معیار اسلام پر پیغمبر کے اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے اسلام کو لے جا سکتے ہیں؟ تو انا اول المسلمین، یعنی میں سراپا اسلام میں ہوں، سراپا اسلام میں ہوں۔ اس لیے تاریخ اسلام کے لکھنے والے بڑا سی آزادی و فکر سے کام لیں، انگریزوں کی غلامی سے نجات پائیں، ترجمہ کرنے کی عادت چھوڑیں، فکر پر زور دیں، اور دنیا کو ایک دعوت دینے کے لیے یہ بتلائیں۔ جیسا کل کہہ رہا تھا کہ جب تم فلسفے کی تاریخ لکھتے ہو تو یہ بتلاتے ہو کہ یہ مسئلہ علم ہے، پہلے بتلایا یہ مسئلہ علم ہے، اس کی تعریف یہ ہے، افلاطون نے یہ کہا، سقراط نے یہ کہا، ارسطو نے یہ کہا، کانٹ نے یہ کہا، ہیگل نے یہ کہا، نیچے نے یہ مسئلہ اخلاق ہے، روسو نے یہ کہا، اور اسی مسئلے پر نیوم نے یہ کہا، برکلے نے یہ کہا، پروفیسر وائٹہیڈ نے یہ کہا۔ ایک ایک مسئلہ لے کے جاتے ہو تاریخ فلسفے میں اور مسئلے کے تحت نام لاتے ہو، تو پھر اسلام کی تاریخ لکھنے والا بھی پہلے مسائل کو بتلائے کہ اسلام میں مسائل کا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بتلائے کہ کس کی ہمت ہے جو اس مسئلے پہ بات کرے۔ دیکھیے، پھر میں اپنی کسی تقریر کے بعد اجزا کو لے رہا ہوں۔ اسلام میں اگر یہ طے ہے، دیکھیے بہت گفتگو صاف ہے، بہت خالی ذہن ہو کے گفتگو کی جا رہی ہے، خدا کرے کہ سننے والے بھی ساری عصبیتوں کو اور حمیتوں کو نکال کے سنیں، بہت صاف اور صاف کر کے سنیں، یعنی کلیئر مائنڈ ہو سننے والے۔ آپ تاریخ اسلام لکھنا چاہتے ہیں نا، لکھیے تاریخ اسلام،
اور اس تاریخ اسلام کو لکھتے ہوئے آپ پہلے یہ بتلائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تسلیم کس کے لیے ہے؟ ذات واجب کے کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہی وہ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر جب وہی وہ ہے تو ساری کائنات میں اس کی وحدت کا اطلاق آتا ہے، اپلائی ہوتی ہے وحدت اس کا، تو اس کی بنا پر ایک قانون کا فرما ہے، وقت پر چاند نکلے، وقت پر چاند ڈوبے، وقت پر سورج نکلے، وقت پر سورج ڈوبے، وقت پر موسم بدلے، وقت پر آپ جگ سے لیل و نہار سے دو چار ہوں، اور اسی طرح سے کائنات ایک نظام کے ساتھ آگے بڑھے، اتنا نظام کہ زمین سے لاکھوں میل دور جا کر بھی ایک ایک سیکنڈ کی مہلت بتلا کر سائنسداں یہ بتلائے کہ اتنے بچر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر ہم چاند پر پہنچ جائیں گے، تو قانون ایک ہے۔ آپ سمجھیں، قانون ایک ہے، فضا کو جاننے والے، سما کو جاننے والے، بلندیوں کو جاننے والے اس وحدت کو کار فرما دے رہے ہیں کہ یہاں سے لے کے وہاں تک ایک قانون۔ تو وحدت کا اسلام ساری کائنات میں یہ بتلاتا ہے کہ یہ کائنات ہم آہنگ ہے، مربوط ہے، منضبط ہے، مسلسل ہے، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ بٹی ہوئی نہیں ہے، ایک آیت کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ تو اس کے معنی یہ کہ آپ کی تاریخ اسلام کا پہلا پرابلم وحدت الہی ہے، اصلاح چاہنا ہے تو وحدت افکار ہے، وحدت کردار ہے، وحدت ہم آہنگی عالم ہے۔ آپ نے لکھا پہلا مسئلہ، اب اس کے بعد یہ بتلائیے اس مسئلے پر اتنے اصحاب نے گفتگو کی، میں ان کے نام دیکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے توحید الہی کا گفتگو کیا۔ خدا کی قسم آپ کو کسی تاریخ سے نکال کے بتلائیے کہ کسی نے خطبہ دیا ہو توحید پر، کسی نے توحید کو سمجھانے کی کوشش کی، کسی نے توحید کو بتلانے کی کوشش کی، نہ ہو سکا۔ تو مطلب یہ اقتدار اختیار کچھ اور تسلیم اور سپردگی کچھ اور ہے۔ میرے لفظوں پر غور کیجیے، تسلیم اور سپردگی کچھ اور ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دینا اور حوالے کر کے پھر پہچاننا، لا الہ الا اللہ کوئی کہہ دے تو پھر جانے کہ لا الہ الا اللہ میں طاقت کیا ہے، اس کا اصلاح کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا خدا گواہ ہے کہ وہ فقر غرور رکھتا ہے، فقر غرور رکھتا ہے کہ بس ایک کا ہو رکھتا ہے، ہر ایک کا نہیں ہوتا۔ وہ ایک سے ڈرتا ہے، ہر ایک سے نہیں ڈرتا۔ وہ ایک سے پکارتا ہے، ہر ایک سے نہیں مانگتا۔ وہ ایک سے ڈر سے جانا چاہتا ہے، در در کی بھیک نہیں مانگتا۔ لا الہ الا اللہ کا کہنے والا اس فقر کی منزل پر آتا ہے کہ فقر سارے تیسرا سنجیدہ، فقر سارے تیسرا سنجیدہ۔ فقر کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سولو، کہاں جا رہے ہو، کس سے مانگ رہے ہو، کس سے نپٹ رہے ہو، اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، اس کی مرضی سے ہٹ کے کیا کر رہے ہو۔ فقر سارے تیسرا سنجیدہ، درد ہر سے لا الہ
پیچیدہ نفس لا الہ کے دو حرفوں سے نکل جانا ہے کہ اب کوئی نہیں، تو ہے تو، کوئی نہیں۔ فقر سارے خوش ہے سنگی لگا درد حرف لا الہ پیچیدہ نفس، درد حرف لا الہ پیچیدہ نفس، فقر خیبر گیر بنانے چاہیے۔ خیبر گیر بنانے چاہیے، جستے فطرہ سے سلطانوں میں فخر خیبر گیر ہوتا ہے، جو کی روٹی کھاتا ہے، جو کی روٹی، مگر خیبر کو لے لیتا ہے، اور اس طرح سے خیبر کو لیتا ہے کہ فقط دروازہ نہیں بلکہ اس کی سکراہٹ میں بڑے بڑے بادشاہ بندھے ہوئے رہتے ہیں۔ سکراہٹ آپ سے معلوم ہے شکاری کا وہ سامان شکار کا کہ جس میں وہ شکار کی ہوئی چیزوں کو ڈال دیا کرے، سکراہٹ وہ تھیلا جس میں وہ شکار کی ہوئی چیزوں کو ڈال دیا کرے، دستے سترا کے ہوئی سلطانوں میر فخر خیبر گیر دانانے شریر، فخر خیبر گیر ہے۔ آپ سمجھتے فخر کے معنی گدائی نہیں، گدائی نہیں، بھیک مانگنا نہیں، استغنا مجھے کسی کی فکر نہیں، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ مقام فخر ہے۔ مقام فخر کتنا بلند شاہی ہے، تیری نگاہ گدایا نہ ہو تو کیا کریے؟ مقام فخر ہے کتنے بلند شاہی سے، تیری نگاہ گدایا نہ ہو تو کیا کہیے؟ کہ فخر خیبر گیر بنانے چاہیے، دستے سترا کے سلطان میر فخر اڑیا گرمی بدرو ہونا ہے، فخر اڑیا یعنی تنہا فخر، فخر ہی فخر، فخر اڑیا گرمی بدرو ہونا ہے، فخر اڑیا باندھ تدبیر حکمت۔ آپ نے دیکھا کم از کم اقبال سے تو سبق لیجیے، یہ منزل فقر ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے، یہ پھر غیر کا نہ ہو، غیر کا نہ ہو تو تسلیم کی منزل پر آئے۔ اب اگر اسلام کی تاریخ لکھنا ہو تو اسی کی تاریخ آئے گی کہ مسئلہ یہ ہے، سمجھانے والا یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، سمجھانے والا یہ ہے، دو باتیں کام کیا مگر میرے سلسلے تقریر کو مسلسل رکھیے اور محسوس کی صرف دو بات، یعنی مسئلہ یہ ہے اور سمجھانے والا یہ ہے، یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ جری بنیے دی بیل آپ کے گھر کا ہے، جب کوئی فلسفے کی تاریخ لکھے تو فلسفے کے مسائل لکھتا ہے، جب کوئی باٹنی کی تاریخ لکھے تو باٹنی کے مسائل لکھتا ہے، جب کوئی بایولوجی کی تاریخ لکھے تو بایولوجی کے مسائل لکھتا ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ جب لکھنا چاہتے ہیں تو اسلام کے مسائل لکھیے، یہ مسلموں اور بدھیوں کا تعلق ہے۔ آپ لوگوں کو مان ہے، یہ گفتگو کی تلخی نہیں ہے،
یہ قرآن کا دیا ہوا سبق ہے. اَسَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو ایک کر دیں گے؟ تو مسلم کی تاریخ اور مجرم کی تاریخ نہیں ہوتی، مجرم کی تاریخ نہیں ہوتی. اور جرم ذرا سی بات پر تسلیم سے ذرا کا ہٹ گیا جرم، تسلیم سے ذرا کا ہٹ گیا جرم. تو آئیے تسلیم کی منزل پر پہنچے. لا الہ الا اللہ، اسلام کا آغاز. جب پتا چلا کہ اسلام کا آغاز توحید ہے تو پہلی فکر یہ جائے گی کہ مبدا کیا ہے. بہت غور سے سنیے، مبدا کیا ہے. مبدا نون بے دال الف اور کبھی کبھی لغویوں نے حمزہ بھی بڑھایا. مبدا کیا ہے؟ آغاز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ تو کا مبدا مادہ ہے، نظر ہے، بے عقل و بے شعور صریح بھی ملتی ہے. نہیں، اگر تم مسلمان ہو تو مبدا مادہ نہیں ہے، مبدا مادہ نہیں ہے. مبدا حکم خدا ہے، امر خدا ہے، امر کن ہے، اس کی مرضی ہے. اگر مادے سے شروع کرو گے تو مادے پہ ختم ہو جاؤ گے. یعنی اگر نیچر سے شروع کرو گے تو پھر قبر میں جا کے جل جانا ہے، سڑ جانا ہے، مٹی بن جانا ہے، پھر وہاں ہڈیاں جل جاتی ہیں، پھر محشر نہیں ہے. تو تاریخ اسلام کے لکھنے والوں، ایک عجیب منزل ہے تاریخ اسلام کے لکھنے والوں، اگر پرابلم سے شروع کر رہے ہو تو مبدا سے شروع کر کے معاش تک چلنا، مبدا سے شروع کر کے معاش تک چلنا تاکہ آغاز و انجام معلوم ہو. تو اب اگر توحید کو کوئی سمجھا سکتا ہے تو پہلے توحید کا مسائل دے کر نام دیتے جائیے، اور اگر محشر کو کوئی سمجھا سکتا ہے تو پھر یہ بھی کہہ دیجیے کہ محشر سے گفتگو عبد الملک ابن مروان نے کی تھی، مروان ابن حسن نے کی تھی، خالد ابن عبد الملک نے کی تھی، حسان ابن عبد الملک نے کی تھی، مامون رشید نے کی تھی. کوئی کا مسئلہ ہے کہ محشر سے گفتگو کس نے تھی، یا فاصلہ ہو گئی تھی، یا علی سے قبول کرے گا. میری باتیں بات سمجھ گئے. اگر مسئلے پر گفتگو کرنا ہے تو پہلے طے کرنا کہ وحدت میرے غور، جہاں وحدت میرے غور تو وحدت کا تعامل، اس کا عمل یہ ہے کہ مبدا ہے، مبدا امر خدا ہے. تو جو امر خدا سے آواز ہے تو امر خدا کے اندر انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو حکمرانی تو نہ اِنَّا لِلَّهِ کی قائل ہے، نہ اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی قائل ہے. میں کچھ باتیں کر رہا ہوں، شاہی نہ اِنَّا لِلَّهِ کو سمجھتی ہے، نہ اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو سمجھتی ہے. اگر سمجھتی ہے تو سمجھائے. یہ مبدا، یہ بات اب ان دونوں میں خط سیر، ان دونوں میں خط سیر انا اول المسلمین. کچھ نہ تھا میں تھا، کچھ نہ تھا میں تھا، لولا لما خلقت الاسلام. تو نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی. انا اول المسلمین، میں پہلا مسلم. جب آپ نے دیکھا کہ یہ پہلا مسلم ہے کہ تاریخ اسلام کا لکھنے والا پہلے تسلیم پر گفتگو کرے. میں سنسٹس دے رہا ہوں کتاب کے لیے، پہلے تسلیم پر گفتگو کرے، اس کے بعد کھائی ہوئی وحدت سے گفتگو کرے، وحدت سے اپلیکیشن پر گفتگو کرے،
اس کے بعد یہ کہے وحدت کو سمجھانے والا ایک لازم تھا، اس لیے پہلے بنایا، اس لیے یہ بھی ثابت کرے کہ وہ پہلا آنے والا پہلا نور تھا۔ میں نے ایک بات کہہ دی، اب آپ سے ایک بات اب کروں، سارے مسلمانوں کی تاریخوں کو دیکھ ڈالیے اور کسی کتاب میں مجھے یہ بتلائیے کہ پیغمبر کو کسی نے نور اول کہا، کسی نے پیغمبر کو نور اول کہا ہے، مجھے بتا دیجیے۔ آپ کو معلوم ہے یہ بدعت ہے، کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس لیے کہ نور اول کی حدیث ملت اسلامیہ میں پائی ہی نہیں گئی، اور ہمارے پاس نور اول میں گفتگو کی امیر المومنین نے، امام باقر نے، امام صادق نے، امام رضا سے 3 حدیثیں ہیں کہ سب سے پہلے خدا نے نور اپنی مرتبت کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے خدا نے نور اپنی مرتبت کو پیدا کیا، یہ آپ ہی کے پاس ہوئی، آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، حدیث نور کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی اس سند ہی نہیں کیا جاتا۔ اب اس کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ نور اول اور کائنات کی تسلیم سے پہلے وہ اسلام لایا، تو مسلم اس کے بعد جو نبی اولو العزم آیا، جو نبی اولو العزم پہلا آیا وہ نور ہے، جو نبی اولو العزم پہلا آیا وہ نور ہے، اور حضرت نور سے متعلق سورہ یونس میں ارشاد، سورہ یونس میں تو دیکھو بڑی تفصیل سے آئے تھے کہ میں تمہاری ہر بات کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں، میں اکیلا صحیح، میرے ڈروں گا نہیں، گھبراؤں گا نہیں، اپنے لشکروں کو لاؤ، اپنے انتظام کے ساتھ، اور میں نہیں ڈروں، اس لیے کہ امور کی اکون من المسلمین، مجھے حکم ہے کہ میں مسلم نہیں۔ میں آپ سے پوچھوں تاریخ اسلام کا لکھنے والا نور سے کیسے جھوٹتا ہے؟ بھائی نور اول کی سند نہیں ملی، نور سے کیسے بھول گیا جب کہ قرآن نہ کر دے؟ قرآن ہمارا مدرک ہے، تاریخ اسلام کا مدرک قرآن ہے۔ یہ اسلام اور مسلم کی اصطلاح بہت پہلے کی ہے، بہت پہلے کی، اور فطرت انسانی بھی یہی ہے کہ وہ لفظ اسلام کو تسلیم کرے یا نہ کرے، جب مصیبت پڑتی ہے وہ سر جھکا دیتا ہے۔ تسلیم کی منزل ہی ہے، راحت میں منہ پھیر کے بھاگتا ہے تو انلم یدعونا، جیسے کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں تھا، مرہ کا انلم یدعونا، ایسا بھاگتا ہے پلٹ کے جیسے کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو فطرت انسان، وہ اسلام کا لفظ آئے یا نہ آئے، فطرت انسان یہ ہے کہ وہ تسلیم کرے مصیبت۔ نور کا متعلق تو آپ نے سنا نہیں، اب ایک کافر کی باتیں بھی سنیے، وہ جاوز نے جو بنی اسرائیل لگتا ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دی، موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو ہم نے دریا سے پار کر دیا، وہ ازباہم فرعون وجنودہ، اس کے پیچھے پیچھے فرعون کا اور اس کا لشکر چلا، فرعون کا اور اس کا لشکر چلا، وہ ازباہم فرعون وجنودہ، فرعون پیچھے پیچھے حتی اذا ادرکہ الغرق، اور سے وہ ڈوبتا چلا،
وہ ڈوبتا چلا اور اس وقت اس نے آواز دی آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، نہیں ہے کوئی خدا مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لا چکے، انا من المسلمین۔ یہ فرعون ہے، یہ فرعون ہے، انا من المسلمین، میں مسلم ہوں۔ اب ڈوب رہا ہے، اب ڈوب رہا ہے تو تاریخ لکھنے والے تو اس کو بھول جائیں گے۔ بہت غور سے سنیے کہ اس کو بھول جائیں گے، یعنی یہاں یہ سب یاد رکھے کہ میں مسلم ہوں، یا اگر نہیں منظور ہی یہ ہے کہ شاہی کی تاریخ لکھی جائے۔ اگر منظور ہی ہے کہ شاہی کی تاریخ لکھی جائے تو شاہی تو یہ ہوتی ہے کہ جب ڈوبنے لگتا ہے جہاز، جب باغبان کام نہیں کرتے، جب منظر ساتھ نہیں دیتے، تو اس وقت آواز دیتا ہے کہ میں ایمان لایا، تو جواب ملتا آلام خدا صحیح تو قابل، اب ایمان لاتے ہیں، اب آلام اب، اور پہلے تو معصیت تھی، معصیت تھی، اب اسلام قبول نہیں ہے، جاؤ ڈوبتے وقت کا اسلام قبول نہیں ہے۔ تو آپ نے جتنے نام لیے تاریخ کے سلسلے میں سب وہی نام ہے کہ اگر کہیں اسلام کا تذکرہ آیا بھی تو موت کے وقت آیا، موت کے وقت آیا۔ میں کیا کروں، علماء سے بڑا خجل ہوں، دل پر یہ چاہتا تھا کہ ایک ایک کی موت پر گفتگو جو انہوں نے کی ہے نظر کے عالم میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا، مگر کہیں کہیں زبان کو رکنا پڑتا ہے، یہ دستور زبان بندی ہے، کیسا کوئی محسوس یہ ہے کہ بات کرنے کو ترقی ہے۔ میں ایمان لایا، بڑے بڑے فراہنا تھے، بڑے بڑے اکاشرات تھے، کسرا کی جمع، بڑے بڑے قیاشرات تھے، قیصر کی جمع۔ اکاشرہ عدم کو دیکھا، قیاشرہ روم کو دیکھا، فراہنا مصر کو دیکھا، بڑے بڑے حیمانوں کو دیکھا، جمع کے سیرے بڑے بڑے سجادوں کو دیکھا، جمع کے سیرے میں کہ مرتے وقت بے اختیار ندامت، کاش میں یہ کام نہ کرتا، کاش میں اس دروازے پہ نہ جاتا۔ تو آپ نے دیکھا بجائے اس کے کہ تاریخ لکھنے والے کو شرمندگی ہو، کاش میرے جملے کا تسلسل اور ربط محفوظ رہ جائے، بجائے اس سے کہ تاریخ لکھنے والے کو شرمندگی ہو، کیسے نام ہی تو آئے کہ ڈوبتے وقت ایمان لایا اور اس نے کہا میں بھی مسلمان ہوں، تو آپ نے کہا اچھا چلو مسلمانوں کی تاریخ میں اس کو بھی لکھ دیں تو غلطی ہوگی، اس لیے کہ اس کا اسلام قبول نہیں ہوا ہے، اس لیے
بڑی ضرورت ہے ایمانوں سے اور بڑے بے بات صداقت سے تاریخ اسلام کے سلسلے کو اس طرح سے درست کیجیے کہ نبی اول مسلمین ہو تو سفا درست ہو، سفا درست ہو، اتنا درست ہو کہ نبی سامنے پر اٹھا کے بتائے کہ میرے باپ کون ہے، کبھی ہاتھ سے بلند کر کے بتلائے کہ میرے رحمت دی یہ ایک سلسلہ فکر ذہن میں رہ جائے ہمارے سامنے کام بہت بہت بڑی دور تک جانا اور سناپس کو تیار کرنا، یعنی ہم کو چاہیے کہ اس وقت پوری تفصیل تاریخ کی بتائیں کہ دیکھیے بنیادیں یہ ہیں، بنیادیں یہ لکھو تاریخ، قدرت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، اقتصادی حالت بہتر ہے، اپنے آپ کو نشو و نما دینے کے مواقع موجود ہیں، دوسروں سے برتری بھی چاہتے ہیں تو انڈیویجویلٹی بھی تو رہے، انفرادیت بھی تو رہے، تو اپنی بات سے بھی تو من لا سکو کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ تاریخ لکھی۔ یہ بہت ممکن ہے کہ ایسی تاریخ لکھنے میں بہت سے جذبات کو ٹھیس لگے گی، بہت سی محبتوں کو منقطع کرنا پڑے گا، بہت سے تعلقات ٹوٹیں گے، تو ہو جائے جب حق کی منزل ہے تو بندہ حق آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ جب حق کی منزل ہے تو بندہ حق آگے بڑھے اور یہ بتلانے کی کوشش کرے کہ تسلیم کی منزل کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور اسلام کی ساری قدم رکھی جائے تو ظاہر ہے اس میں نوح بھی آئیں گے، اس میں موسیٰ بھی آئیں گے، اس میں ابراہیم بھی آئیں گے، اس میں عیسیٰ کی کوششیں بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ درمیان سے تاریخ کو شروع کریں، درمیان سے تاریخ کو شروع کر کے ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ 40 برس کا زمانہ قابل ذکر نہیں ہے، تو ایسے بہت سے زمانے میں قابل ذکر ہو جائیں گے، ایسے بہت سے زمانے میں قابل ذکر ہو جائیں گے، اس لیے قدم قدم پر اب تک جو کچھ واضح ہو چکا، اب ایک اور سفا بچنا ہے، حضرت کا 9واں سال ہے، ایک اور سفا بچنا ہے، رسول اب یہ آیتیں بھیجتے ہیں یا تم جاؤ یا وہ جائے جو تم میں سے ہو، میں اس پر گفتگو ممبر پر بیٹھ کے ہی کل شروع کروں گا، بشرط حیات و بشرط توفیقات الہی، مگر ایک جملہ سن لیجیے، کیا دلوں پر گزری ہوگی آیت کا ترجمہ کرتے وقت، کیا دلوں کا حال ہوا ہوگا سورہ برات کی تفسیر میں، مگر احمدی کمنٹیٹر مولانا محمد علی فرقہ احمدیہ کے مشہور عالم، ہمارے بڑے دوست سورہ برات کی آیتوں کو لکھ کے نیچے فٹ نوٹ دیا تو نام کسی کا نہیں دیا، کسی کا نام نہیں لیا، کون گایا کون آیا کس کو نیلے کارواں بنایا کچھ نہیں، اور کا جھگڑے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کہ یہ آیتیں آئیں اور علی نے آیتوں کو پڑھا، آیتیں آئیں اور علی نے آیتوں کی تلاوت کی، رسول مدینے میں آیتیں پڑھی گئی مکے میں، آیتیں پڑھی گئی مکے میں، اور یہ کتاب انگریزی ترجمہ موجود ہے، جو چاہے دیکھ سکتا ہے، بے اطمینان سے تو ان کا علی نے آیتیں پڑھی، اور پھر تمام مصنفین نے یہ کہا
کہ جملہ یہ ارشاد ہوا جبرائیل کی زبان سے تو لا یودی انتا الا انتا اور رجل منتا، اس حق کو کوئی ادا نہیں کر سکتا، یا تو آپ جائیں یا کوئی رجل جائے. فقط فتح خیبر کے لیے رجل نہیں، زراعت کی آیتیں پڑھنے کے لیے بھی رجل کی ضرورت ہے. وہاں کتنی بہادری چاہیے تھی کل سنیں گے. کتنی بہادری چاہیے تھی زراعت کی آیتیں پڑھتے وقت، وہ کل سنیں گے. قیامت تک کے قصے کو پاک کرنا تھا، قیامت تک کے قصے وقت پاک کرنا تھا. جب کبھی کعبے کے وقت آیا ہے علی نے خدمت کی. یاد ہے نا آپ کو کل کا میرا جملہ، جب دنیا کو تو غلاف کی فکر پڑی تھی، یہ نکال لیں، یہی نکال لیں گے، کچھ خرچ بچے گا. علی نے کہا نہیں، محافظ کعبہ ہمیں، اسلام ادھر ہے، اسلام ادھر ہے. لکھنا پڑا دنیا، علی کی بات کو تسلیم کرنا پڑا. تو کعبے کا محافظ ہے. جب کبھی کعبے پہ وقت آیا، پیدا ہوئے کعبے میں، پیدا ہوئے کعبے میں، اور مرتے وقت کہا پوجتے بے رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں فائل ہو گیا. کعبہ آغاز، کعبہ انجام، کعبے سے کعبے تک زندگی، کعبے سے کعبے تک زندگی. پوجتے بے رب الکعبہ، میں فائل ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم میں فائل. اور جب گھر میں لائے گئے تو بچوں کو دکھا سکا اللہ اللہ کی بئی کے رب دیکھیں. ہاں ہاں تمہارے رب کے گھر کا خیال رکھنا، خبردار اس کو خالی نہ چھوڑنا. ان سورے کا لم سنا ضرور، اگر یہ گھر اکیلا ہو گیا تو تم پہچانے بھی نہ جاؤ گے، پھر تم کو مہلت نہیں ملے گی. یہ علی کا جملہ قیامت تک کے لیے حجت ہے کہ جب کبھی کعبہ اکیلا ہو جائے گا، یا کعبے کے کسی اور کا اقتدار آ جائے گا، تو پھر ملت مسلمہ پہچانی نہیں جائے گی. یہ ہے کعبے کا محافظ. کعبے سے چلے آخری ذوالحجہ کو. تو ابن عباس نے کہا میرے ماں باپ قربان، ہزاروں حاجی ہیں مدد کے لیے تیار. تو ابن عباس تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے کعبے کی حرمت کو بچا رہا ہوں. اگر یہاں کوئی قتل کر دے حاجیوں کے بھیس میں تو یہی کہا جائے گا کہ حسین کعبے کو بچا نہ سکے، حسین کعبے کی حرمت کو دھیان میں نہ رکھے، کعبے کو چھوڑ کے چلے. تو آپ نے کہا یہ محافظ کعبہ، یہ محافظ کعبہ. تو پھر بادشاہ کو کعبہ نہیں جانتا. علماء توجہ کریں، میں کہاں جا رہا ہوں. عبد الملک کا بیٹا حشام ولی عہد کے دور میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آیا، کثرت تھی حاجیوں کی، نہ جا سکا حضر اسود تک. جب جاتا اس کو ڈھکے دیا، پسینہ پہنچتے ہوئے دور جا کے کھڑا ہو گیا. ایسے میں شہزادہ آیا، معلوم ہوا جس طرح دریا کی موجیں سکتی ہے اس طرح انسان سکتا، اور اس نے بے اختیار جا کے حضر اسود کا ہاتھ رکھا. دو ساتھ جانتا تھا وہ کہ یہ کون ہے. میں نے پوچھا ارے یہ کون ہے؟ تو فرزدق نے کہا تو نہیں جانتا کون ہے؟
وہ نہیں جانتا کون ہے؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وطاعتی والکلب یعرفہ والحل والحرم. تو سمجھتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اس کو پٹھا جانتا ہے، مکہ جانتا ہے، یہ گھر پہچانتا ہے، یہ گھر پہچانتا ہے، ہند و حرام اس کو جانتے ہیں. تو آپ نے دیکھا جو محافظ اسلام ہے اس کو کعبہ جانتا ہے. کعبہ گفتگو ختم ہوئی آج 24 محرم. تاریخ اور بادشاہوں کی. میری باتوں پر دھیان دیجیے، میری کوتاہیوں کو بخشیے اور فکر کو اپنی روشن. تاریخ اور بادشاہوں کی خدائے قدوس لمحہ لو لا الہ کی قسم. اگر کسی نے یہ کہا ہو انا مکہ کا منا مکے کا بیٹا ہوں، کسی نے کہا ہے یہ سید الصادقین کر سکتے، یہ عابد بیمار کر سکتے. عابد بیمار جن کی ذمہ داریاں عظیم ہیں. عابد بیمار جو سفینہ نوح کو لے کے جا رہے ہیں. عابد بیمار شوق گراں بھی ہے، بھاری زنجیر بھی ہے، باپ کا سر سامنے ہے، ماں پھوپھی بہنیں اسیر ہیں، تازیانے بھی کھا رہے ہیں، بندگی بھی ادا کر رہے ہیں. عابد بیمار. اہل دربار نے کہا امیر ایک زمانہ ہو گیا ہم نے اہل بیت کے گھر کا خطبہ نہیں سنا، اس بیمار کو اجازت دے. آپ ادھر بیمار ممبر پہ گئے، زیادہ مجھے کہنا نہیں، ممبر پہ گئے آواز من عرفنی فقد عرفنی. جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، وہ من لم یعرفنی تو انا اعرفہ. جو مجھے نہیں پہچانتا میں پہچانتا ہوں. کیا گزری ہوگی دل زینب پر، کیا گزری ہوگی دل ام لیلا پر، کیا گزری ہوگی شیطانیوں کے دل پر جب کہ عابد بیمار کو دربار میں منبر پہ دیکھا ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ جو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لے میں مکہ و مدینہ کا دیتا ہوں. میری بات تو آپ سمجھیں. کسی بنی عباس میں سے کسی نے کہا، بنی امیہ میں سے کسی نے کہا، آل سلجوق میں سے کسی نے کہا، بنی فاطمی مصر میں سے کسی نے کہا کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں. کسی کو حق نہیں پہنچتا، کسی کو حق نہیں پہنچتا. وہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہاں، اسلام یہاں ہے. تو میں مکہ و مدینہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کو معراج ہوئی. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلایا گیا تھا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو بھوکا پیاسا قتل کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی بہنوں کو دربدر کرایا. دربار میں رونے کا وہ لطف یزید پریشان ہوا. واقعہ آپ کو معلوم ہے، صرف متوجہ کر رہا ہوں. اس نے اشارہ کیا اذان دینے والے کی طرف، مؤذن اذان دے دے. اس نے کہا اللہ اکبر. امام نے خطبے کو روک کے کہا اللہ اکبر. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ خدا ہے. وہ مؤذن کی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ نکلتا ہے.
یہ ایمان کی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، دونوں میں کچھ فرق ہے نا. اس کے بعد محمد نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. بے اختیار آپ متوجہ ہوئے مؤذن کی طرف کا. مؤذن اسی نام کی قسم رک جائے. وہ رک گیا تو یزید کی طرف مڑ کے کہا یزید یہ نام تیرے دادا کا ہے یا میرے جد؟ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا؟ اس نے سر کو جھکا کے کہا آپ کے جد کا نام ہے. تو کہا یزید میرے جد کا نام ادا میں لیا جائے اور اسی کی نواسیاں تیرے سامنے سے برداشت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بعظمته واحتجب عن الأبصار بعزته ولا الأبصار تثبت لرؤيته ولا الأوهام تبلغ كنه عظمته الذي دل على ذاته بذاته وجل عن ملائمة كيفياته جلت عظمته. والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جلسات الأباطيل والدامغ الصولات الأغاني أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. آپ کو اس کا علم ہے کہ آج کی تاریخ منسوب ہے حضرت عابد و بیمار سے. اور ہم سب یہاں ایک فریضے کے لیے جمع ہوئے ہیں. دانیان مجلس نے آپ کو رحمت دی صرف اس بات کے لیے کہ اگر آج کی تاریخ سن 97 ہجری میں ہم مدینے میں ہوتے تو یقیناً عابد و بیمار کے تابوت کے ساتھ ہوتے. بانیہ نے مجلس نے یہ کہا کہ نشانی کے طور پر ایک تابوت لایا جائے. جو کس کا تابوت ہے، غریب کا تابوت ہے. یہ وہ تابوت ہے کہ جس کے لیے صرف اتنا کہہ دیں کہ حکومت وقت بظاہر اعلان کر چکی تھی دشمنی کا، مگر جب سید سجاد کا تابوت گھر سے چلا ہے، تاریخ بیان کرتی ہے کہ پورے مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر کے رہنے والے سب کے سب باہر نہ نکل گئے.
کسی مقصد کو کسی تاریخ کو دیکھیے، ایک فقہی مسئلے پر یہ بحث چلی، اور فقہی مسئلہ یہ تھا کہ خود امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی تنہائی میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ لے 2 رکعت جبکہ مسجد بخیر ہے، تو اس کے لیے ذات واجب ضامن ہے جنت۔ آپ جو بیمار نہیں یہ ارشاد کرنا، سننے والا سعید بن مسیب ہے۔ سعید بن مسیب بیان کرتا، خدا کی قسم جب امام کا جنازہ گھر سے نکلا تو میری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں نے دیکھا کہ مسجد نبی خالی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم یہ مسجد نبی کا خالی ہونا کیا بات ہے؟ یعنی وہ مسجد کہ جو آج بھی ہمیشہ کسی نہ کسی وقت آپ جائیں تو یقیناً آپ کسی نہ کسی کو پائیں گے۔ برکت جوئی کے لیے ہر شخص وہاں مسجد میں تنہائی چاہتا ہے۔ سعید بن مسیب بیان کرتا ہے کہ مجھے ایک لالچ تھی کہ میں نے اسی معصوم کے اس حدیث کو سنا تھا، چلو آج کل کی نماز پڑھو۔ میں پہنچا تو دیکھا مسجد پوری خالی، کوئی راستوں پہ کوئی نہ تھا، گلیوں میں کوئی نہ تھا، کسی کی شور کی آواز نہ تھی، اور جنازہ تھا کہ امام کا جا رہا۔ ایسے میں یہ کہتا ہے کہ میں نے مسجد میں جا کے کہا اللہ اکبر، نیت باندھی اور اس کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام کو میں نے بلند کیا، جاری کیا، اور اتنی دیر میں مجھے ایسے آواز آئی کہ جیسے آسمان سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر، زمین سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر، رات سے سب سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر۔ میں بے ہوش ہو کے دیکھا، میں بے ہوش ہو کے گر پڑا اور میں گھبرا گیا کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ آواز دے رہا ہے۔ جب میں ہوش سے افاقہ میں نے پایا اور جب میں باہر آیا میں نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، یہ زمین و آسمان سے آوازیں کیسے بلند کی؟ تو لوگوں نے کہا جب ہم نماز پر امام کی گئے تھے جنازے کی تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کائنات میں اللہ اکبر کی آواز ہے، ملائے اعلیٰ میں اللہ اکبر کی آواز ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ سعید بن مسیب نے زندگی بھر ماتم کیا ہے اس واقعے میں، اور کہا میں نے امام پر نماز بھی نہیں پڑھی اور مسجد کی تنہائی بھی میسر نہیں ہوئی، مسجد کی تنہائی بھی میسر نہیں ہوئی، میں نے امام پر نماز بھی نہیں پڑھی۔ سید استاد دین ہمارے لیے بہت بڑا سمندر ہے اس الہی علم کا کہ جو مستقل طور سے کسب فیض کر رہا ہے فقط معصوم ہی۔ میں نے کسی تقریر میں اپنی کہا ہے کہ اگر امام زین العابدین کا یہ سلسلہ درمیان میں ہٹ جائے تو کوئی روایت ہم کو ائمہ اہل بیت کی نہ ملے۔ بعد کربلا احیاء علم کے لیے اور احیاء علم الہی کے لیے جو عابد بیمار نے کام کیا ہے وہ کسی سے بھی ممکن نہیں ہے۔ بظاہر مقتل کے لکھنے والے تو یہی لکھتے ہیں کہ صبح روتے تھے، شام روتے تھے، دن روتے تھے، بظاہر مقتل کے لکھنے والے نے یہی لکھا، مگر ہمارے پاس جو فقہ کی کتابیں ہیں بھری پڑی ہیں اس مسئلے میں یہ کہا، اس مسئلے میں یہ کہا، دیت کے مسائل میں یہ ارشاد فرمایا، رضاعت کے متعلق یہ حکم دیا، نکاح کے متعلق یہ حکم دیا، حج کے یہ احکام ثابت فرمائے۔ یعنی فقہ کے اکثر 20 احکام یا تو خود امام زین العابدین سے مروی ہے یا امام باقر نے اپنے صدر درانی سے روایت کی ہے اور کہا میرے صدر درانی نے یہ کہا ہے۔ اس لیے آج ہمارے پاس جتنا علم فقہ ہے یہ سب مرحوم ملت ہے آدم
آل محمد کا، جن کو دنیا سید الساجدین زین العابدین کے نام سے یاد کریں۔ میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، ظاہر ہے کہ میں خود اس قابل نہیں ہوں کہ کسی مستقل مسئلے پر گفتگو ہو، مگر مجھے یہ دیکھ کے بڑی مسرت تھی، پہلے تو میں ناامید تھا، مگر مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ آپ اس قدر کثیر تعداد میں حسینیہ ایرانیان میں جمع ہو گئے، اور آپ نے یہ اپنا فریضہ جانا کہ اس نصف شخص کی قربت میں ایک مجلس اعضاء میں یوں بھی شرکت کر لیں، آپ کا حق ہے۔ جس بات کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اس مجلس کی بنا بھی آدمی کو بیمار ہی میں ڈالی ہے۔ یہ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں نا، یہ رونا، یہ ماتم، یہ غم، یہ سب اسی سید سجاد کا ہے۔ مسئلے کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو دور علی میں کچھ ناتمام رہ گئی، بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ دور علی میں کچھ ناتمام رہ گئی تھی مصائب میں، خصوصاً گھر کچھ جلا جل کے بجھ گئے، مگر دور علی کے زین العابدین میں گھر پورا جل گیا، گھر پورا جل گیا۔ وہاں آج تک بحث ہے کہ واقعی جلا بھی کہ نہیں یا صرف آگ آئی تھی، یہاں بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر جلا، آپ کے بیمار کا سجادہ جلا، بستر جلا، چھٹی میں بھتیجے کو کھینچ کے باہر نکالا، ایک مرتبہ نہیں مدینے میں ایک اور مرتبہ پھر جل گیا، اور ابراہیم خلیل کا یہ فرزند اس آگ میں اسی طرح سے رہا جیسے آتش نمرود خلیل۔ تو میں نے عرض کیا کہ مسائل کے لیے کبھی کبھی میں ایسا سوچتا ہوں کہ فرزند رسول کی بارگاہ میں اگر یہ عرض کیا جائے، حسین بن علی کی بارگاہ میں اگر یہ عرض کیا جائے کہ مولا یقیناً مسائل آپ پر ختم ہو گئے، اور یقیناً مولا آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے دوستوں سے کہیں کہ جب تم کسی غریب کی مصیبت کو سننا تو مجھ پر رونے لگے، آپ کو حق حاصل ہے۔ لیکن مولا آگے جو بیمار نے جو مصیبتیں جھیلی، آگے جو بیمار نے جو مصیبتیں جھیلی، میں اس کو کس طرح سے ادا کروں؟ مجھے اتنا معلوم ہے کہ سید سجاد رک گئے، راستے میں رک، بیڑیاں تھامے ہو گئے، اور دادا کے سر کو دیکھ کے کہنے لگے بابا چلتے کیوں نہیں ہے؟ بابا چلتے کیوں نہیں؟ بابا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری پشت نادوں سے سدار ہے، بابا آپ چلتے کیوں نہیں؟ مطلب دیکھا باپ کے سر سے آنسو جاری ہے، سر کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور آنکھیں صحرا کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ معصوم نے پہچانا سب کی اماں سکینہ کہاں ہے؟ معلوم ہے ناکے پر سے گر کر ہے، حسین آگے نہیں چلتے، تو راستہ بھر کو یہ دیکھا کہ بچے ناکوں سے گرتے جا رہے ہیں،
قافلہ روکا نہیں جاتا. چھوٹے چھوٹے بچوں کی 40 قبریں بن گئی. کربلا سے شام تک چھوٹے چھوٹے بچوں کی 40 قبریں بن گئی. میرے امام نے دیکھا میں ایک ہی منزل تک پہنچا رہا ہوں اور کاش میں پہنچ جاؤں. میرے امام نے خود روایت کی کہ میں دربار میں کس طرح سے گیا. میرے امام کا یہ جملہ ہے کہ اتونا میں ہبال اور رمخونا مثل لگنانی. کچھ رسیاں لائی گئی اور ہم کو بکریوں کی طرح سے باندھا گیا, ہم کو جانوروں کی طرح سے باندھا گیا. دربار کی منزل بھی طے ہوئی. ماں بھٹی بہنوں کے برہنہ سے دیکھا, بھٹی کا خطبہ سنا, یزید کی بےعدبیوں کو دیکھا, بابا کے سر کی محنتوں کو دیکھا. دربار کا دن بھی گزرا. قید خانے میں پہنچے اور ایک مرتبہ ایک بچی پہنچی اور یہ کرتی کہ پھٹی ابا بابا تو یہی ہے. اب یہ آدھی گردی مار کا فریضہ دیکھو کہ ایسے میں رات کے اندھیرے میں طاہر دمشقی بیان کرتا ہے کہ اس کے زانوں پر یزید کا سر تھا اور یزید جاگ رہا تھا. اس نے پوچھا طاہر قید خانے میں سیدانیاں کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے کہا میر ایک بچی باپ کو ڈھونڈ رہی ہے. اچھا سر بھجوا دے. طاہر کہتا میں ابھی سننا بھی نہیں پایا تھا یہ جملہ کہ وہ حجرہ جس میں حسین بن علی کا سر رکھا ہوا تھا اس کی زمین کھلی اور ہوا میں سر معلق ہو گیا. اور یہ کہتے ہوئے باہر آیا یزید آ کر میرے بچے نے کیا کہا, آخر میرے بچے نے کیا کہتی تھی. بچی باپ کے لیے تڑپ رہی ہے. یزید نے سر بھیج دیا. مرزا غریب مرحوم نے بیعت کہہ دی. وہ بیعت میں پڑھ رہا ہوں. شہزادی سکینہ نے سر کو دیکھا, سر کی زمین سے اپنی زمین بھر کے رہ گئی. کلمہ پڑھا, بلائیں نہیں اور مر کے رہ گئے. سر کی زمین سے اپنی زمین بھر کے رہ گئی. کلمہ پڑھا, بلائیں اور مر کے رہ گئی. اب جب سیدانیوں میں رونے کا مل ہوا, یزید نے کہا طاہر میں سر تو بھیج چکا تھا, پھر کیوں رو رہی ہیں سیدانیاں؟ اس نے کہا امیر وہ بچی مر گئی, وہ بچی مر گئی. طاہر کہتا ہے جیسے ہی سیدانیوں میں رونے کا مل ہوا, شام کی عورتوں کو اطلاع ملی. انہوں نے اپنے مردوں کو چونکایا, ارے خدا تم کو غارت کرے, رسول کی اولاد ہے کہ مر رہی ہے. ارے چلو چل کے پوچھو یہ وہی بچی تو نہیں مر گئی جو روز کھانے کے دروازے پہ آگے کھڑی ہو. لوگوں نے یزید کے قصر کو گھیر لیا. یزید یہ کون مر گیا, یہ کون مر گیا؟ اس نے کہا فقط ماتت سنسن من بناتل ہوتا ہے, حسین کی بیٹیوں میں سے بیٹیاں. لوگوں نے کہا نام کیا ہے؟ عاطفہ, صفیہ, رقیہ, زینب. یہی وجہ ہے کہ شام میں آج اتنے نام مشہور ہیں. لوگوں نے کہا خیر ہم نام نہیں سننا چاہتے. یہی بات سنی ہے جب خدا بدلا, یہ وہ بچی تو نہیں ہے جس نے دربار میں اپنا دامن پھیلا کے بات کرتے ہیں. یہ وہ
بچی تو نہیں جس کے دربار میں دامن پھیلا یہ بات کے کر رہے یہ وہ بچی تو نہیں ہے جس کے گلے کو کس کے رسی کا باندھا گیا نا. اس نے کہا ہاں اس کا مندہ تھا کہ تلواریں چھن گئی اور یزید نے خفیہ طاہر کو بھیجا کہ طاہر امام کے کہنا پر بند رسول بچی مر گئی قید کی مدت تمام ہو گئی مولا مجھ سے رحم کیجیے اور اب یہ میت کھانے کے باہر نہ تو میرے مولا نے آخری فریضہ بھی ادا کیا. وہاں حسین نے 6 مہینے میں بچے کی قبر کھودی جہاں عابد بیمار نے کھانے میں سکینہ کی قبر کھودی. بمقام امام بارگاہ رضویہ کالونی بتاریخ 25 محرم 1390 اسلام